یہ معجزہ، اس کو معجزے کی جہاں معجزات لکھے جاتے ہیں وہاں ان واقعات کو لکھا گیا ہے۔ راوی یہ بیان کرتا ہے، یہ بھی واقعہ اس طرح سے ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں مقام عسکر یعنی سامرہ میں تھا اور مجھے اطلاع دی گئی، میں سامرہ میں تھا اور مجھے اطلاع یہ دی گئی کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ سامرہ میں تھا اور سامرہ میں ایک شخص کو لایا گیا اور جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں جا کے اس سے ملوں، دیکھوں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا کیا پتہ تو چلے۔ یہ کہتا ہے کہ میں بہرحال وہاں سے میں نے جو پہرہ دار تھے، جو سردار تھے، ان سے وقت لے کر میں اس شخص تک پہنچ گیا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں اس سے ملا تو بات کچھ اور تھی، بات وہ تھی نہیں جو اس پر نبوت کا دعویٰ تھا، بات وہ نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ اب سنیے وہ کیا قصہ بیان کرتا ہے، یہ مہم قصہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں شام میں راس الحسین، ایک مقام ہے، خدا سب کو زیارت نصیب کرے، وہ کہتا ہے شام میں ایک جگہ راس الحسین، میں عبادت میں مشغول تھا، میں وہاں رہتا تھا، عبادت میں مشغول تھا۔ تو ایک شخص ایک مرتبہ میرے پاس آیا اور کہا کہ سلام دعا کرنے کے بعد کہا کہ آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کی اور کچھ دیر بعد دیکھا کہ ہمیں مسجد کوفہ میں اس نے پہنچا دیا، مسجد کوفہ میں پہنچا دیا۔ میں کہتا ہے اس شخص نے مجھ سے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ میں نے کہا مسجد کوفہ ہے۔ کیسے جانتے ہو؟ کہا مسجد کوفہ ہے، کہا ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ پھر اس کی شخص نے کہا آنکھیں بند کرو، چند قدم چلے تو اس نے دیکھا کہ ہم مسجد نبوی میں ہیں۔ اس نے کہا یہ کون سی مسجد ہے؟ کہا مسجد نبوی ہے۔ کہا وہاں ہم نے نماز پڑھی۔ کہا اس کے بعد پھر ہم مکہ پہنچ گئے اسی طرح۔ اس نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی اور چند قدم چلے تو مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اور مکہ میں ان دنوں میں کہا حج کا سیزن تھا، حج کا موسم تھا، تو ہم نے مناسک حج ادا کیا اور حج ادا کیا۔ پھر واپس ہم راس الحسین پر آگے، وہ شخص مجھے واپس اسی مقام پر لے آیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگلا سال پھر آیا، پھر وہی شخص آیا میرے پاس، پھر وہی شخص آیا اور آنے کا اسی طرح وہ مجھے مختلف مقامات پر لے کے گیا۔ اسی طرح مسجد کوفہ میں لے کر گیا، مسجد نبوی میں لے کر گیا، مکہ لے کر گیا، اسی طرح ہم نے حج کیا، اور اسی طرح پھر اس نے مجھے راس المقام جو تھا وہاں پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس سے پھر سوال پوچھا، پہلی دفعہ تھا ہمت نہیں ہوئی، پہلی سال دوسرے سال کا میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، اور یہ تمہیں جو اس خدا کا واسطہ کہ جس نے تمہیں قدرت دے رکھی ہے، اس کا واسطہ جس نے تمہیں کرامت اور قدرت دی کہ تم مجھے ایک لمحے کے اندر، چند لمحوں کے اندر مسجد کوفہ پہنچا دیا، مدینہ پہنچا دیا، مکہ پہنچا دیا، اعمال حج ہم نے انجام دیے، اور اس کے بعد تم نے واپس مجھے راس الحسین میں پہنچا دیا، آخر تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا نواں امام، یعنی نوے امام کہتے ہیں، یعنی کہا میں محمد تقی علیہ السلام۔ اچھا، اب وہاں پہ بات واقعہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ اس نے جو نام لیا، اب ظاہر سی بات ہے اس نے کیا کہا کہ میں کون ہوں، اس نے تعارف اس طرح کرا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں محمد ابن علی ابن موسیٰ میں محمد ابن علی موسیٰ ابن علی جعفر ہوں، یعنی میں محمد تقی علیہ السلام۔ اس طرح اس نے اپنا تعارف کرایا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اب دیکھیے یہاں پر اس شخص نے کہا، خالد نے کہا یہ تو ایسی کوئی بات، تم نے تو نبوت کو، تم پہ جو الزام تھا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کوئی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ تو تم بہرحال امام نے تمہیں مختلف جگہوں کی زیارت کروائی۔ اس شخص نے پھر بادشاہ کو خط لکھا، دیکھیں یہاں پہ سوال جواب یہاں پہ، اس خالد نے بادشاہ کو خط لکھا کہ بھائی سارا ماجرا تو یہ ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، اس نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ماجرا تو سارا یہ کہ ایک امام، اس کے امام نے اس کو مختلف زیارتیں کرائی ہیں۔ اب سنیے بادشاہ نے کیا جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، جس شخص نے اس کو زیارتیں کرائی ہیں نا، ایک لمحے کے اندر مکہ لے گیا، ایک لمحے کے اندر کوفہ لے گیا، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک لمحے کے اندر اس کو مسجد کوفہ لے گیا، مسجد نبوی لے گیا، مکہ مدینہ لے کر گیا، تو وہ شخص تو اسے آزاد بھی وہی کرا سکتا ہے بھائی، جو شخص اسے زیارت کروا سکتا ہے وہ اسے آزاد بھی کرا سکتا ہے۔ کہ یہ جواب سن کے بادشاہ کا میں تعجب میں آ گیا، اب تعجب میں آ گیا، میں کیا کہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔
کہا میں آیا پھر زندان کی طرف تاکہ اس شخص کو دیکھوں. اب جب میں نے ادھر زندان کی طرف پہنچا تو دیکھا وہاں پہ وہ قیدی نہیں ہے. میں نے پوچھا نگہبان سے, تب پریشان ہے, کہنے لگا کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو یہاں پر نگہبانی کر رہے تھے, دروازہ بھی بند تھا, سب کچھ تھا, قیدی نہیں ہے, نہیں معلوم کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا, کہتا نا نہیں معلوم کہاں چلے گیا. اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے نوے امام نے اسے آزاد کروا دیا. اب دیکھیں یہ معجزہ امام علیہ السلام کا, اور دیکھیے امام علیہ السلام کا معجزہ, اور امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بہت سے واقعات آئیں گے. ابھی ایک اور واقعہ بھی اسی طرح امام کا ہے کہ جب کوئی قید میں ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ امام اس کی فکر میں نہیں ہوتے, ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت سے واقعات میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, بات طولانی ہو جائے گی. یعنی خود امام علیہ السلام کے جو ہم واقعات دیکھتے ہیں جس میں ہمیں یہ واقعات نظر آتے ہیں کہ جب کوئی مومن قید میں ہوتا تو امام اس کے بعد امام جو ہے وہ خود نگران ہوتے ہیں, اور امام پھر معجزے کے ذریعے سے اسے کس طرح آزاد کراتے ہیں. اچھا اب ایک واقعہ یہ ہو گیا امام علیہ السلام کا معجزہ. اب آئیے ایک اور واقعہ, وہ واقعہ بھی اسی طرح ہے. وہ مشہور ایک صحابی ہیں ابا سلت, امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں. ان کا واقعہ ہے ابا سلت حربی کا واقعہ ہے. ابا سلت حربی کون ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے میں نے بیان کیا کہ یہ خادم تھے, اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہیں مامون نے زندان میں ڈال دیا تھا, اور یہ 1 سال تک زندان میں رہے, اور 1 سال تک زندان کی تکلیف برداشت کرتے رہے, تحمل نہیں ہوا. سختیاں زندان کی تھی, بہت زیادہ سختیاں زندان کی جو تھی اس پہ تحمل کرتے رہے, اور 1 سال کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے یہ تکلیف تحمل نہیں ہوتی, اب صبر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اس نے امام آل محمد سے توسل کیا, روایت میں لکھا کہ آل محمد سے توسل کیا اور کہا کہ مولا اب مجھ سے یہ سختیاں زندان کی تحمل نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اس کی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے نوے امام جو اس کے پاس پہنچ گئے. اس سے آل محمد سے توسل کیا, اس وقت نوے امام تھے, امام محمد تقی علیہ السلام تھے. تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہاں اب تمہارا دل جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہماری وجہ سے, یعنی اب تم بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہو, ہماری محبت تمہیں جو ہے, ہماری جو محبت ہے, تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے وہ تمہیں یقیناً اب یاد آ رہی ہے بہت زیادہ, اور اس وجہ سے دل تمہارا جو تنگ ہو گیا. اس نے کہا مولا ایسا ہی ہے, میں 1 سال سے یہاں پر قید ہوں, زندان میں ہوں, اب مجھ سے یہ تکلیفیں تحمل نہیں ہوتی, اب میں چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں. وہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جو ہے وہ میری زنجیروں پر رکھا, تو میرے پیر کی زنجیر اور ہاتھ کی زنجیر تھی وہ ساری کھل گئی. اور اس کے بعد پھر کیا کہا, اس نے کہا کہ زنجیریں کھل گئی. اس کے بعد امام علیہ السلام نے مجھے لیا, اور لینے کے بعد کہتا ہے نگہبان کے سامنے سے ہم جا رہے تھے. یہ معجزہ امام کا, کہ ہم نگہبان کے سامنے سے جا رہے تھے, نگہبان ہمیں دیکھ نہیں پا رہا تھا. دیکھیں یہ کہتے ہیں معجزہ اسے, کہ امام کہہ رہا ہے نگہبان ہم اس کے سامنے سے جا رہے ہیں, لیکن اسے نہیں پتہ چلا, کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے اس کے سامنے سے ہم گزر گئے. اب ہم جب زندان کے باہر پہنچے تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. امام نے کہا کہ اس ابا سلت سے کہا, جب زندان سے باہر گئے, امام نے کہا جاؤ خدا کی امان میں, جاؤ خدا کی امان میں, میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اب کبھی تمہیں نہیں دیکھے گا, اور نہ تم کبھی مامون کو دیکھو گے. اور پھر راوی بیان کرتا ہے, خود یہ ابا سلت بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد کبھی مامون نے مجھے نہ دیکھا, اور نہ میں نے کبھی مامون کو دیکھا. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی یہ توسل کے اندر بھی ہم واقعے کو پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں تو امام علیہ السلام اس زمانے کے جو امام موجود تھے, امام نے مدد کی. آج امام زمان علیہ السلام کو اگر پکارتے ہیں تو امام زمان علیہ السلام اس کی مدد کو آتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی ائمہ کو ہم پکارتے ہیں وہ ائمہ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام ہماری مدد کے لیے آتے ہیں. تو یہ توسل
کیا اس نے امام علیہ السلام سے اہل بیت سے توسل کیا اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اسے زندان سے نجات دی.